لیکن اس میں یقیناً ایک دو سوالات اٹھ رہے ہیں جس کا میں جواب دینا مناسب سمجھوں گا۔ ہماری دنیا ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبائیے۔ کا فیصلہ بھی حتمی ہے یا وہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ طلبہ کی طرف سے بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ کسی کے 9ویں جماعت میں نمبر اچھے نہیں ہیں، اسے فرسٹ ایئر میں اچھی کلاس میں ایڈمیشن چاہیے، اچھے اسکول میں ایڈمیشن چاہیے، اچھے کالج میں ایڈمیشن چاہیے مادہ کے ساتھ، تو وہ میٹرک میں محنت اگر اس نے کی ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں اگر نمبرز اپنے امپروو کر لوں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی نے سیکنڈ ایئر میں نمبرز امپروو کر لیا، فرسٹ ایئر میں اچھے نہیں تھے، تو اس کا تو ایڈمیشن اگر فرسٹ ایئر کی بنیاد پر ہو گیا اور اسے ایڈمیشن نہیں ملا، بعد میں امپروو کر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ اور جس کے کم ہو گئے اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کا ایڈمیشن واپس ہو جائے گا؟ یہ کس طریقے سے معاملات ہوں گے؟ دیکھیں جی، ایگزام کا بھی بڑا مشکل فیصلہ تھا، ہم نے بڑی اس کے بعد ڈیلیبریشن کی، بڑا سوچ بچار کیا، اور وہی یہی تھا کہ اگر ہم ایگزام ہمیں ڈیڈ لائن تھی کہ ہم نے ایگزامز کو جولائی تک، مڈ جولائی تک یا جولائی تک ختم کرنا ہے، کیونکہ ادروائز یونیورسٹی کا جو سیمیسٹرز ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ سارا کیلنڈر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے بڑا غور کیا اور ہم نے کہا کہ جہاں پہ ہمیں کوشن کی ضرورت ہے، بہت سارے بچے ایک ہی کمرے میں آئے، ٹرانسپورٹ ہو کے آئے وغیرہ، تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے، اور پھر ایک فارمولا بنایا گیا، اور فارمولا یہی بنایا گیا کہ جو گزشتہ بورڈ کے امتحانات ہیں اس کی بنیاد پہ پروموٹ کر دیا جائے، اور اس کی بنیاد پہ 11ویں کے بنیاد پہ یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن ہو جائے۔ لیکن اس میں یقیناً ایک دو سوالات اٹھ رہے ہیں جس کا میں جواب دینا مناسب سمجھوں گا۔ ایک تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی جن لوگوں نے 9th کا امتحان نہیں دیا اور وہ 8ویں کے امتحان دے کے آئے ہیں تو ان کو کس بنیاد پہ پروموٹ کیا جائے گا؟ تو اس میں ایک سوچ یہ ہے، ابھی حتمی نہیں ہے، لیکن ایک سوچ یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا امتحان جو ہے وہ کمبائن کر کے اگلے سال ان سے لے لیا جائے۔ اسی طرح جو 11ویں اور 12ویں کا ہے وہ بھی کچھ لوگوں کا اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ کمبائن بھی دے سکتے ہیں۔ اور پھر جو امپروو کرنے والوں کی بات ہے جو آپ نے کی، یہ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کوئی فارمولا ایسا نکالا جائے کہ جو لوگ اپنی پوزیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، بڑے تھوڑے ہیں، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی طریقہ بنایا جائے کہ وہ بھی امتحان دے سکیں۔ مگر امپروو تو وہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے انٹر کر لیا، کم آئی تھی پرسنٹیج، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا یا پسند کی یونیورسٹی میں نہیں ہوا، تو پھر دوبارہ امتحان دے کے وہ کسی ایک سال کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دے دیا، 9ویں کا ایگزام دے دیا، 10ویں میں امپروو کرنا چاہتے ہیں، فرسٹ ایئر دے دیا، سیکنڈ ایئر میں امپروو کرنا چاہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اگر کسی کا اچھے مارکس کی وجہ سے ایڈمیشن ہو گیا ہے 9ویں یا 11ویں کی جماعت کے مارکس کی وجہ سے، بعد میں اس کے کم آ گئے، تو کیا اس کا ایڈمیشن ریورس ہو جائے گا؟ اگر اس نے یونیورسٹی کا ٹیسٹ کلیئر کر لیا تھا مگر ایگزامس کے جو نمبرز ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اور اگر کسی کے امپروو ہو گئے ہیں تو کیا اس کو پھر دوبارہ ایڈمیشن مل جائے گا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں جو کہ پروفیشنل کالجز ہیں ان میں تو زیادہ تر اپنے ان کے ایگزامز ہوتے ہیں، وہ اپنے انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں، باقی چیزیں کرتے ہیں، اور زیادہ جو ویٹیج ہے وہ انٹری ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک آرڈنری کالجز میں ایڈمیشن ہے، باقی ہے، اس میں ایک آپ کو تسلسل نظر آئے گا، کیونکہ بورڈ کے امتحانات 9ویں کے بھی ہیں، 10ویں کے بھی ہیں، 11ویں کے بھی ہیں، 12ویں کے بھی ہیں، تو اگر ایک امتحان مس ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہے پچھلے امتحان کا، اور اس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر اس کا داخلہ ہو بھی گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوبارہ امتحان دینا ہے، تو وہ تو صرف اپنی پوزیشن امپروو کرنے کے لیے ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل حالات میں مجموعی لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا جو ہے وہ یہی تھا۔ باقی بیچ میں کچھ انیملیز ہیں، ان کو اگلے چند دنوں میں ہم بیٹھ کے جہاں کوئی گنجائش ایسے چند لوگوں کے لیے جو کہ اپنی پوزیشن امپروو کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور ایسی چیز، یا پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے، یا جن کی سپلیمنٹری آتی ہے جو کہ ایک آدھے مضمون میں فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کیا طریقہ نکل سکتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو لوگ 8 کلاس پاس کر کے آئے، 9 میں گئے ہیں، وہ 9 کا ایگزام دیے بغیر ہی میٹرک کلاس میں پروموٹ کر دی جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ابھی یہ حتمی اعلان نہیں ہوا اس کا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو کمبائن 9 اور میٹرک کلاس کے ساتھ پیپرز ہو جائیں، تو یہ بھی ایک تجویز ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے 9 کلاس کے پیپر ہی نہ ہوں، آپ کو صرف میٹرک کلاس کے پیپر ہوں، اور جو ہے آپ کو
پاس کر دیا جائے. تو یہ صرف ایک تجویز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ بول رہے تھے کہ ہم نے امپروو کرنی ہے 9 کلاس، اگر وہ 9 کلاس میں ہے اور اس کا 9 کلاس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، وہ چاہتا ہے کہ وہ امپروو کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے قانون تیار کیا جا رہا ہے، جس کے تحت جو ہے آپ لوگ اس میں امتحان دے سکیں گے. ہو سکتا ہے وہ لوگ امتحان دے سکیں جو لوگ امپروو کرنا چاہتے ہیں یا جن کی سپلی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، اچھے کالج میں، جس طرح 9 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اگر میٹرک کا ایگزام نہیں دیتے تو وہ میٹرک کا ایگزام دیے بغیر پاس ہو جائیں گے، تو وہ کالج میں ایڈمیشن کس طرح لے سکتے ہیں. تو وہ ان لوگوں کو 9 کی بیس پہ کالج میں ایڈمیشن دیا جائے گا. ایسے لوگ جو کہ سیکنڈ ایئر کا ایگزام جنہوں نے ابھی دینا ہے اور وہ سیکنڈ ایئر کا ایگزام دیے بغیر ہی 12 کلاس کا ایگزام دیے بغیر ہی پاس ہو جائیں گے، تو ان کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کس طرح سے ملے گا؟ ان کو جو ہے ان کی فرسٹ ایئر کے مارکس کی بیس پہ ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا، اور اس بار جو ہے یونیورسٹیز وغیرہ اپنا کرائٹیریا چینج کریں گے، ہو سکتا ہے چینج کریں، اور جو ہے صرف انٹری ٹیسٹ اور فرسٹ ایئر کے مارکس کی بنیاد پر ہی طلبہ کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دیا جائے گا. اسی طرح کالج میں ایڈمیشن کے لیے بھی 9 کلاس کے اور جو انٹری ٹیسٹ ہوگا اس کے بنیاد پر دیکھا جائے گا. یہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اس کی جو ہے ابھی شفقت محمود صاحب جو ہے منڈے کے دن اس کا واضح اعلان کریں گے، جس میں آپ کے تمام سوالات وہ مزید جو ہے قانونی شکل میں کلیئر کر دیں گے. اور دوستوں یہ تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ جو لوگ امپروو کرنا چاہتے ہیں ان کے ہو سکتا ہے کہ پیپر ہو جائیں، اور باقی لوگ اسٹوڈنٹس کے لیے خوشخبری ہے کہ پیپر نہیں ہوں گے، ایگزام نہیں ہوں گے. جو لوگ امپروو کرنا چاہتے ہیں یا جن کی سپلی ہو سکتا ہے صرف ان کے ہی پیپرز ہوں. تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو رپلائی دیا جائے گا. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.